ورحمۃ اللہ احبابہم و اصحابہم و شیعتہم موالین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بواضح بلند تر صلوات پڑھیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم میرا پڑھنا اور آپ حاضرین کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے میں ہماری تمام تر جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کا آپس میں اتحاد و اتفاق فرمائے، اس گھر کے اس خاندان کے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، انہیں جنت میں عالین سے عالین مقام عطا فرمائے، اور شفاعت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ولایت اہل بیت کو سمجھنے اور ولایت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین مبین کو سمجھنے اور دین مبین پر چلنے اور دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمدی مصطفیٰ کو سمجھنے اور شریعت محمدی مصطفیٰ کا کاربد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جہاد معصومین علیہ السلام کا، ہمیں زمینی اور آسمانی بلیا سے محفوظ فرما، اور ہمارے وارث حقیقی صاحب العصر کا جلد از جلد ظہور عطا فرما، تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے مل کے ایک بار صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ ارادہ تو کچھ اور تھا پڑھنے کا، مگر حکم ہوا ہے تو حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے سامنے اللہ کی لاریب بے عیب پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس آیت کے اندر وہ خالق کریم کہ جس نے انسان کو خلقت عطا کی، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان خالق کیا، کچھ اور بھی خلق کر سکتا تھا، مگر یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان خلق کیا۔ پھر اس سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ ہمیں انسان خلق کرنے کے بعد ہمیں اشرف المخلوقات کا تمغہ عطا فرمایا۔ اب سنیے گا ذرا، پھر اشرف المخلوقات کا تمغہ عطا کرنے کے بعد اس سے بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں 14 ہادی معصوم عطا کر دیے۔ پھر اگلا احسان سنیں، اب خلقت عطا کرنے کے بعد، انسان خلق کرنے کے بعد پھر اس نے ہمیں کیا کیا؟ 14 ہادی عطا کرنے کے بعد پھر احسان کیا کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا امتی بنا دیا، کہ جس نبی کا امتی ہونے کے لیے باقی تمام نبی آرزو کرتے رہے پروردگار ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔
اللہ نے یہ شرف ہمیں بخشا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، اب وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا اے میرے مدثر، اے میرے مزمل، اے میرے طہا، اے میرے یاسین، اے میرے کملی والے، وہاں کے احمد، وہاں کے احمد، وہاں کے احمد، یہاں کے محمد تو کہہ دے۔ اگر بات پہنچی ہو، وہاں کے احمد، یہاں کے محمد تو کہہ دے۔ اب کہنا کیا ہے؟ کہا ان کنتم، ان سے کہہ دے کہ اگر یہ تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، میری اس مخلوق کو یہ کہے اگر یہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، پس اے محمد تیری اتباع کریں۔ جب تیری اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ، پھر میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ اس پروردگار عالم نے شرط رکھی ہے، اگر میری رضا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اتباع کر لو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ پھر بتایا جب میں اللہ کی رضا حاصل کر لو گے، جب میں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، پھر تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ، پھر میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اگر گناہ کی بخشش چاہتا ہے تو اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ پس میرے محبوب کی اتباع کرتا جا، تیرے گناہ میں بخشتا چلا جاؤں گا۔ اس پروردگار عالم نے اپنے لیے عشق اور محبت کا محور و مرکز ذات محمد کو بنایا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم شیعہ قوم نے بھی سنت الہیہ پر چلتے ہوئے، سنت پروردگار پر چلتے ہوئے اپنے لیے عشق اور محبت کا کعبہ زہرا کے بابا کو بنایا ہے۔ اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو ذات رسالت کی وجہ سے، کسی کو نہیں مانتے تو ذات رسالت کی وجہ سے، کسی کا اقرار کرتے ہیں تو نبوت کی وجہ سے، کسی کا انکار کرتے ہیں تو نبوت کی وجہ سے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو محمد کی وجہ سے، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو محمد کی وجہ سے۔ ہمارا کسی کو ماننے یا نہ ماننے کو یہ معیار ہے، وہ معیار ہے ذات محمد۔ کسی کو مانیں گے محمد کی وجہ سے، کسی کو نہیں مانیں گے تو محمد کی وجہ سے۔ جسے محمد کہیں گے مانو، ہم اسے مانیں گے، جسے محمد کچھ نہیں کہے گا ہم اسے کچھ نہیں مانیں گے۔ جسے محمد کہے یہ میرا اخی ہے، ہم اسے اخی مانیں گے، جسے محمد کچھ بھی نہ کہے ہم کچھ بھی نہیں مانیں گے۔ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو ذات محمد کی وجہ سے، کسی کو نہیں مانتے تو ذات محمد کی وجہ سے۔ اب ہم شیعہ قوم کو یہ کہنا کہ یہ شیعہ قوم فقط اہل بیت کو مانتی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمارے اوپر، یہ ایک الزام ہے ہمارے اوپر۔ سنیں، ہم شیعہ قوم اہل بیت کو مانتے ہی نہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہی نہیں، ہم شیعہ قوم مانتے ہی یہ ذات محمد کو ہے یا قرآن کو ہے۔ اب دلیل سنیے گا، اگر کوئی بھی دعویٰ ہوتا ہے اس دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے،
ورنہ وہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ اب دلیل دوں گا، ہم اگر اہل بیت کو مانتے تو اپنی مرضی سے مانتے تو پھر کہہ دیتے کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہی یا قرآن کو ہیں یا محمد مصطفیٰ کو ہے۔ اب دلیل سننا، کب کہا تھا ہم نے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اہل بیت سے مودت کی جائے؟ کب اہل بیت نے کہا ہے کہ ہم سے مودت کرو؟ بلکہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے سورۃ شعراء کے اندر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اب پتہ چلا ہم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ اے میرے محمد، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبیٰ، تو اپنے ان عاشقین اصحاب سے کہہ دے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سامنے نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ وہابی تھا، نہ دیوبندی تھا، سامنے تھے عاشقین مصطفیٰ کے پیارے پیارے صحابی تھے۔ اب حکم ہو رہا ہے اے مصطفیٰ، اے مجتبیٰ، تو کہہ دے اپنے اصحاب سے۔ کہنا کیا ہے؟ اسألکم علیہ اجرن، یہ دین اسلام جو میں محمد مصطفیٰ نے تم تک پہنچایا ہے، اس کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، الا مگر حروف استثنائیہ ہے، الا مگر ایک چیز مانگتا ہو، الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میری اہل بیت کی مودت اختیار کرو۔ اب جب قرآن نے حکم دیا، مصطفیٰ نے سنایا، وہ تو ہم نے اہل بیت سے مودت کی۔ ہم اپنی مرضی سے اہل بیت کو نہیں مانتے، نہ ہی اہل بیت کے کہنے پر اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم اگر اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن اور ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایک منزل میں اور آگے بڑھتا ہوں، دوسری جگہ پھر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، نتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، قاری بن جاؤ، دہڑیاں رکھ لو، لا الہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ پڑھ لو، حافظ قرآن بن جاؤ، تراویح بے شک پڑھ لو، جمعے بے شک پڑھتے رہو، کعبہ بے شک جاتے رہو، طواف بے شک کرتے رہو، جب تک اہل بیت کی مودت اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں۔ اب کیا کہا؟ یہ کام تم کر لو، اب بن گئے ہو ایمان والے۔ نماز شرط ہے ایمان والے کے لیے، روزہ شرط ہے متقی بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے، زکوٰۃ شرط ہے ایمان والے کے لیے، حج کرنا شرط ہے ایمان والے کے لیے، لا الہ پڑھنا شرط ہے ایمان کے لیے، محمد رسول اللہ پڑھنا شرط ہے ایمان کے لیے۔ مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد قرآن کہہ رہے ابھی بھی تمہاری بخشش کا سامان مکمل نہیں ہوا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب جب قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، اب ہم نے اس کائنات کے اندر صادقین ڈھونڈنے شروع کی۔
کبھی اس دروازے پر جائے تو وہ کہتا ہے میں تو خود ہلاک ہو رہا تھا، مجھے کسی اور دروازے نے بچایا، میں تو خود لولا لہلک الفلاں کہ میں ہلاک ہو رہا تھا، میں گمراہ ہو رہا تھا، مجھے کسی اور دروازے نے بچایا۔ ہمیں پتہ چل گیا یہ دروازہ بھی مع الصادقین نہیں ہے، یہ دروازہ بھی کونو مع الصادقین نہیں۔ پھر ہم دوسرے دروازے پر چلے، اس نے کہا بے شک میں مسند رسالت پر بیٹھا ہوں، کبھی کبھی میرے اوپر، جملہ سننا، کبھی کبھی میرے اوپر بھی شیطان مسلط ہوتا ہے، جب ہو جائے تو گمراہ ہو جاؤں، مجھے بھی پلٹا دینا صراط مستقیم کی طرف۔ اب ہمیں پتہ چلا یہ بھی صراط مستقیم کی طرف ہونا چاہتا ہے، یہ بھی کونو مع الصادقین کی طرف ابھی ہونا چاہتا ہے، یہ بھی سچا نہیں۔ اب آئے قرآن کی طرف، کہا قرآن اللہ کی لاریب کتاب، جب تو کہہ رہی ہے ہو جو سچوں کے ساتھ، ہم جس دروازے پر جاتے ہیں ہمیں سچا نظر نہیں آتا، تو بتا ہم سچا کہاں سے لیں، ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ اب اللہ کی کتاب نے کہا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آجا میری آیت مبہلہ پڑھ، تجھے سچے مل جائیں گے۔ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، اے میرے رسول تیرا مقابلہ ہے جھوٹوں کے ساتھ، لے کر جانا ہے تو انہیں سچے۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اے محمد تیری یہ دلیلوں کو مان نہیں رہے، اب میں اللہ کہہ رہا ہوں محمد لے کر جاؤ سچوں کو۔ اب ابنانا و ابنا کی جگہ پر حسن اور حسین گئے، نسانا و نساء کی جگہ پر سیدہ زہرا گئی، انفسنا و انفسکم کی جگہ پر علی گئے۔ اب ان پانچ کو لے جا کر اللہ کے قرآن نے اعلان کر کے بتا دیا کہ جھوٹوں کے مقابلے میں سچے جا رہے ہیں، یہی تو صادقین ہیں، یہی تو صادقین ہیں۔ اب اتنے سچے ہیں، جب عیسائیوں نے ان پانچ ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اب ان کے علماء پکار اٹھے کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ آ رہے ہیں، اگر پہاڑ کو حکم دے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ اب ہمیں پتہ چلا یہ صادقین ہیں۔ اب میں کرتا ہوں قرآن کی آیت کا ترجمہ، سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ اہل بیت کے ساتھ، ہو جاؤ اہل بیت کے ساتھ، یعنی قرآن حکم دے رہا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اب پھر آیت سنے صادقین پر، سچوں پر، پھر قرآن نے سند عطا کر دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب جس وقت تک آپ اہل بیت کے دروازے پر نہ جھکیں، اہل بیت سے تمسک نہ رکھیں، اہل بیت کی ولایت کو نہ مانیں، اس وقت تک تمہارا شریعت پر عمل کرنا ہی حرام ہے۔ نماز پڑھنا حرام، روزہ رکھنا حرام، حاجی کا حج کرنا حرام، قرآن پڑھنا حرام، لا الہ پڑھنا حرام، محمد رسول اللہ پڑھنا حرام۔ جس وقت تک
اہل بیت سے محبت و مودت نہ ہو۔ اب دلیل دوں گا مثال کے ذریعے۔ یہ آپ کا چک ہے ستیا، اس کے اندر آپ ایک مسجد بناتے ہیں۔ اس مسجد کو بنانے کے وقت آپ وہاں پر ایک مزدور کھڑا کرتے ہیں۔ اب مزدور کے ساتھ آپ مزدوری طے کرتے ہیں کہ میں آپ کو 1000 روپیہ مزدوری دوں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا ہے، کیا کروں گا؟ 1000 روپے آپ کو مزدوری دوں گا۔ اب وہ مزدور مزدوری کرتا ہے، مسجد تعمیر ہوگی، مسجد بن گئی۔ آپ نے 900 روپیہ اسے پکڑا دیا، کہا 100 کل آ کر لے جانا۔ اب مزدور چلا گیا، صبح ہوئی، مزدور آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، سامنے مزدور، وہ کہتا ہے میں نے مسجد تعمیر کی تھی، 900 روپیہ مزدوری ملی، 100 باقی رہتا ہے، میری مزدوری دے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد کا دروازہ کھولا، مسجد میں گئے۔ اب آپ نے نیت کی کہ 2 رکعت نماز نافلہ پڑھتا ہوں عبادت الہی کے لیے، اللہ اکبر، نماز پڑھ کے باہر نکلے، اللہ نے کہا میں تیری نماز تیرے منہ پر مارتا ہوں۔ مجھے تیری اس عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ میرے عبد کی، میرے بندے کی تو نے اجرت ادا نہیں کی، اس کا جو اجر بنتا تھا تو نے دیا نہیں۔ اب ایک عام سے عبد کی جب تک آپ اجرت نہیں دیتے، اللہ اپنی 2 رکعت عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، تیرے منہ پر مار دیتا ہے۔ تو پھر اتنا بڑا دین اسلام جو محمد لے کر آئے، پھر اس محمد کا اجر عطا کیے، تو اس پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اب اس اجر مصطفیٰ کا نام ہے مودت اہل بیت۔ اگر اہل بیت کے ساتھ مودت ہے تو پھر عمل کر، پھر تیری نماز بھی قبول، تیرا روزہ بھی قبول، تیری حج بھی قبول، سب کچھ قبول۔ اگر اہل بیت سے مودت نہیں تو پھر کچھ بھی قبول نہیں۔ نہ نماز کسی ضرورت ہے تیری، نہ روزے کی خدا کو ضرورت ہے تیری، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے تیری۔ جب تک اہل بیت سے مودت نہیں، جب تک اہل بیت کی ولایت تیرے اندر نہیں، اس وقت تک تیری عبادت قبول ہی نہیں۔ عبادت کی قبولیت کا معیار ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ولایت علی کا نام ہے تکمیل دین۔ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، اللہ نے دین مصطفیٰ کو تکمیل دین کی سند ہی عطا نہیں کی۔ یہ دین اسلام جو حضرت آدم سے چلتا ہوا، یہ دین اسلام محمد مصطفیٰ تک پہنچا۔ 1,24,000 انبیاء اس دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ کسی ایک مقام پر دکھا دے کہ اللہ نے کہا ہو محمد آج دین مکمل ہو گیا۔ کب کہا اللہ نے؟ جب غدیر خم کے مقام پر آخری وقت رسول اللہ نے 1.25 لاکھ کا مجمع کھڑے کر کے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔
اللہ کے رسول نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا. اب اللہ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم. کہ اے میرے رسول سن، آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا. مگر سوال یہ ہے، اب سوال یہ ہے، یہ دین اسلام چلا تھا حضرت آدم سے محمد مصطفیٰ تک آیا. حضرت آدم کی کیا تبلیغ تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. اللہ کی توحید کا اعلان ہے، آدم کی نبوت کا اعلان ہے. پھر یہ چلتا حضرت نوح تک آیا. حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے. وہ عادل ہے، قیامت برپا ہوگی، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم اللہ تقسیم کرے گا. میں حضرت نوح اللہ کا نبی ہوں. توحید کا اعلان ہو رہا ہے، نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے عدل کا اعلان ہو رہا ہے، قیامت کا اعلان ہو رہا ہے. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا نوح تو نے بڑی مشکلات جھیلی ہیں، بڑی محنت کی ہے، دین مکمل ہو گیا. نہیں کہا. پھر دین چلتا ہوا حضرت ابراہیم تک پہنچا. حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں نمرود کو؟ وہ اللہ ہے، تو اللہ نہیں ہے. سمجھے نہیں آپ جملہ؟ وہ اللہ ہے، تو اللہ نہیں. وہ عبادت لائق ہے، تو نہیں. رزق وہ دینے والا ہے، تو نہیں. وہ مارنے والا ہے، تو نہیں. وہ زندگیاں دینے والا ہے، نمرود تو نہیں. وہی اللہ ہے، عبادت کے لائق ہے، اسی نے حساب و کتاب لینا ہے، تجھے بھی وہاں دینا ہے. یعنی توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، عدل ہے، قیامت ہے. مگر نمرود کا مقابلہ بھی کیا، بیٹے کو صحرا میں بھی چھوڑا، قربانی بھی دی. مگر ابھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم دین مکمل، دین مکمل. ابھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ابراہیم تو نے محنت کی ہے نا، تجھے ایک اجر دیتا ہوں. وہ اجر کیا ہے؟ کہا سن، میں تجھے ان لوگوں کا امام بنا دے. انی جعلک للناس اماما. اے ابراہیم بے شک میں اللہ تجھے ان لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. امامت کا ذکر ہوا، ذکر امامت کا ہوا، مگر دین کی تکمیل نہ ہوئی. پھر یہ دین چلتا حضرت موسیٰ تک پہنچا. موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ بھی کیا، اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا، قیامت کا اعلان بھی کیا، اللہ کی توحید کا اعلان بھی کیا، اللہ کے عدل کا اعلان بھی کیا. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ دین مکمل ہو گیا. مختصر کرو، چلتا ہوا دین اسلام محمد مصطفیٰ تک آیا. 23 سال تک محمد مصطفیٰ نے مکہ کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. کفار سے پتھر کھاتے رہے، جنگیں کرتے رہے، دانت شہید کروائے،
پیٹ پر پتھر باندھے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا محمد تو نے بڑی مشکلات جھیل لی، اب میں دین مکمل کرتا ہوں، نہیں کہا۔ جب خم غدیر پر جیسے ہی اہل بیت کی ولایت کا اعلان ہوا، اب اللہ نے کہا سن محمد دین مکمل۔ ولایت اہل بیت کا نام ہے تکمیل دین۔ جب تک ولایت اہل بیت کا اعلان نہ کر لے، اہل بیت کو نہ مان لے، تیرا دین مکمل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک جس وقت تک محمد مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا، اس وقت تک دین محمد مکمل نہ ہوا۔ جب ولایت علی کے بغیر محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا دین مکمل نہیں ہوا۔ 1400 سال کے بعد کسی مولا، کسی بھی عام ادنا سے ملا کا ولایت علی کے بغیر ایمان کیسے مکمل؟ اس سے اگلا جملہ کہہ دے، سنیں غدیر خم کے مقام پر 1.25 لاکھ حاجیوں کو روکا گیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک۔ اے میرے رسول، میں اللہ تجھے حکم دے رہا ہوں، جو میں اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے وہ ان تک پہنچا دے۔ اگر نہ پہنچایا اے محمد تو نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ تو جب محمد کی رسالت نہ بچے پھر 14ویں صدی کے ملا کا ایمان کیسے بچ جائے؟ ولایت علی۔ اب سنیں، یہ تو 14ویں صدی کا ملا ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی سامنے کھڑے تھے اصحاب رسول، حکم ہو رہا تھا اصحاب رسول کو۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد جو میں نے یہ پیغام پہنچایا ہے تیری طرف یہ پہنچا دے اپنے اصحاب کو۔ اگر ان تک نہ پہنچایا تو تو نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ پھر کہا اگر ان میں سے کوئی اس کو نہ مانے تو میں اس کافر کو ہدایت ہی نہیں کروں گا۔ بریک جملہ کہا ہے میں نے، اگر کوئی ولایت علی کو محمد نہ مانے میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ کافر ہے، اس کافر کو میں اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب تک ولایت علی کو نہ مانا جائے اس وقت تک شریعت پر عمل کرنا حرام۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ اس تمام تر اعمال کی قبولیت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ پھر فرما رہا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، آمنو جو ایمان لے آئے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان کیا ہے مجھے اور تو پتہ نہیں۔ اہل سنت جماعت کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے جسے وہ اپنا امام بھی مانتے ہیں، احمد بن حنبل، وہ لکھتا ہے قرآن میں جس جگہ پر بھی لفظ آمنو آیا وہاں سے مراد علی اور علی والے ہیں۔ وہاں سے مراد علی اور علی والے ہیں، یعنی جب
تک علی کو نہیں مانو گے تم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں، اگر آپ ایمان کو مجسمی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آؤ ذرا نظارہ کرواتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جنگ خندق کے اندر علی کو بھیج کر فرما رہے ہیں برز الایمان کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی محمد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان کو جسمی لحاظ سے دیکھنا چاہتا ہے میرے بھائی علی کو دیکھ لے۔ کوئی بھی علی کو دیکھ لے، ایسے سمجھے کہ میں ایمان کو جسمی حالت میں دیکھ لیا۔ اب میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں، اب کا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ گھاٹے سے بچیں گے جو ایمان لے آئے، مگر ایمان کافی نہیں، کہا وہ عامل الصالحات، ساتھ نیک عمل بھی کریں۔ مگر نیک عمل کرنے سے پہلے ضرورت ہے آمنو کو، پہلے ایمان تو لے آ۔ اللہ نے قرآن کے اندر جس جگہ پر بھی عمل صالح کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، اگر حج کا حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنو، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، اے صاحب ایمان تم یہ عمل صالح انجام دو۔ اب سنیں، ترجمہ کروں جو اصل ترجمہ بنتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے علی والو تم نماز پڑھو۔ منافق کو تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا کہ وہ نماز پڑھے، نماز کا حکم ہو رہا ہے علی والو تم پڑھو، علی والو روزہ تم رکھو، علی والو جہاد تم کرو، علی والو حج تم کرو، علی والو خمس تم دو۔ اب اگر شریعت محمدی پر عمل کرنا ہے تو پہلے ولایت علی کو ماننا پڑے گا۔ میں آگے چلتا ہوں، تھوڑا سا سفر اور آگے طے کرتا ہوں، پھر قرآن کی طرف آتا ہوں۔ واقفہم انہم مسئولون، واقفہم انہم مسئولون۔ اب روایت کے جملے بیان کرتا ہوں، سنیں محشر کا دن ہوگا، بہت سے مفتیان دین، بہت سے قاری قرآن روز محشر کے دن ملائکہ کے سامنے آئیں گے، ملائکہ کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، روزے ہی روزے ہیں، حجیں ہی حجیں ہیں، زکاتیں ہی زکاتیں ہیں۔ مفتیان دین، قاری قرآن، مولانا صاحب بڑی پکیزہ زندگی گزار کر آئے، بڑی پکیزہ زندگی گزار کر آئے ہیں، ملائکہ خوش، مولانا خوش۔ اب مولانا آپس میں کھڑے ہو کر میٹنگ کریں گے، ہمارے نامہ اعمال کے اندر سوائے نیکیوں کے علاوہ گناہ تو ہے ہی نہیں، اب جنت تو ہماری پکی۔ ہم نے تو یعنی میں دوسرے لفظ میں اپنے خانے وال والی زبان میں کہا، چلو میں نے اور کہ اب جنت تو ہماری کنفرم ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے بس۔ اب میٹنگ کر کے مشورہ کر کے جنت کی طرف چلیں گے، ابھی قدم اٹھائیں گے کہ آواز آئے گی کہ واقفہم انہم مسئولون، اور ان ملا صاحبانوں کو روک لو۔ ان کو روک لو، ابھی تو یہ مسئولون ہے، روک لیں گے۔ اور مولوی بڑا پریشان کہ یہ روکا کیوں گیا؟ ملائکہ سے پوچھیں گے اے اللہ کے ملائکہ، ہمارا نامہ اعمال تو آپ نے دیکھ لیا، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں برائی تو ہے ہی نہیں، پھر ہمیں روکا کیوں جا رہا ہے؟ ہمیں تو آپ نے پہلے اجازت دے دی۔ کہا ہم نے نہیں روکا، اللہ نے رکوایا ہے۔
ہم ملائکہ نے نہیں روکا، اللہ نے رکایا ہے۔ اللہ سے پوچھو، اب آواز پروردگار آئے گی کہ واقف ہم انہم مسئلون، ان کو روک لو، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو عن ولایت علی بن ابی طالب۔ اگر ولایت علی رکھتے ہیں تو جنت میں جائیں، ورنہ اپنے مقام جہنم کی طرف جائیں۔ یعنی جس وقت تک علی کی ولایت نہ ہو، نہ نماز تجھے جہنم سے بچا سکتی ہے، نہ روزہ تجھے جہنم سے بچا سکتا ہے، نہ حج تجھے جہنم سے بچا سکتی ہے۔ جہنم سے بچائے گی تو ولایت علی۔ مگر سنیں، یہ ولایت علی جو تجھے جہنم سے بچائے گی، اب سننا یہ جملہ، جو ولایت تجھے جہنم سے بچائے گی وہ ولایت بھی تم سے کچھ تقاضا کرتی ہے، وہ ولایت بھی کچھ نہ کچھ آپ سے مانگ رہی ہے۔ اب وہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین امیر کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، پروردگار بندہ ہو، کلمہ پڑھتا ہو، علی ولی اللہ پڑھتا ہو، میری محبت کا اقرار کرتا ہو، مجھ سے محبت کرتا ہو، مگر پروردگار سن، اگر تیرے سامنے اس پیشانی کو سجدے میں نہ جھکائے، تیری اطاعت نہ کرے، تیری بندگی نہ کرے، تیرے رستے میں خمس زکوٰۃ نہ دے، تیری اطاعت نہ کرے، میں علی کہہ رہا ہوں پروردگار میرا اس سے کوئی واسطہ و تعلق ہی نہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا شیعتنا کونوا زینا ولا تکونوا علینا شینا، آئے ہمارے شیعہ ہمارے لیے زینت یعنی فخر و مباس کا باعث بننا، ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بننا۔ ایسی زندگی گزارے کہ اہل بیت تمہارے اوپر فخر کرے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ کیونکہ اہل بیت بھی کچھ تقاضا چاہتے ہیں، اپنا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا دیکھ کر کہے کہ اس میں کوئی اور برائی تو نہیں ہے، فقط ایک برائی ہے، یہ اہل بیت کو شیعہ ہے۔ بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، تو امام نے کیا کہا کہ ہمارا شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ پوچھا گیا مولا شیعہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا؟ امام نے یہ کہا، اگر ایک آبادی ہے، ایک بستی ہے، اس میں 40 گھر ہے، ان 40 میں سے 39 غیر شیعہ ہے، ایک گھر ہے شیعہ کا، ایک گھر ہے شیعہ کا، 39 گھر ہے غیر شیعہ کے۔ اب کوئی باہر سے مہمان اس بستی میں داخل ہو، وہ مہمان ان 39 گھر والوں سے پوچھے، مجھے یہ بتا اس آبادی میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے، عبادت گزار کون ہے، باکردار کون ہے؟ تو وہ 39 کے 39 گھر مل کر کہیں کہ یہ جو سامنے گھر ہے اس جیسا کوئی پاک کردار نہیں، مگر صرف ایک ہے کہ یہ شیعہ اہل بیت۔ یہ تقاضا ہے اہل بیت کی ولایت کا۔ میں منزل اور آگے بڑھاؤں، اب جب اہل بیت نے یہ تقاضا مانگا نا کہ پروردگار اگر تیری اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، تو اب جلال پروردگار آیا، اس اللہ نے کہا اے میرے وحی کے علاوہ لطف نہ کرنے والی زبان تو کہے۔
اب محمد نے کہا سنو، اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اور چاندی راہ خدا میں تقسیم کر دے اور رات اور دن نمازیں پڑھتا رہے، پیدل 1000 حج مقبولہ کرے، صفا مروہ کا طواف کرتے ہوئے بغیر کسی جرم اور خطا کے مارا جائے اور کعبہ کی دیوار کے اندر دفن ہو جائے، اگر ولایت اہل بیت نہیں، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، کیونکہ اہل بیت کی مودت ہر طرح سے واجب۔ پھر سنیں قرآن، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ اور انا بے شک اللہ، میں اللہ، صراط مستقیماً یہی میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ پس اسی کی اتباع کرو، یہی میرا سیدھا رستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، پس اسی کی اتباع کرو۔ اب سننا، رستے پر چلا جاتا ہے، رستے کی اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع اس چیز کی ہوتی ہے جو فعل بھی کرے، جو کلام بھی کرے، قولاً اور فعلاً۔ میں نے پیچھے کہا تھا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، یہ نہیں کہا کہ محمد کے پیچھے چلو یا محمد کے اوپر چلو، نہیں کہا فاتبعوا اتباع کرو، یعنی جو محمد کہے اسے مان لو، جو محمد کرے ویسے کرتے چلے جاؤ، یہ ہے اس کی اتباع۔ اب یہاں فاتبعوہ اتباع کرو، اگر صراط مستقیم سے مراد کوئی رستہ ہے تو رستے پر چلا جاتا ہے، رستے کی اتباع نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی ایسا رستہ ہے جو بولتا بھی ہے، جو چلتا بھی ہے، جو رستہ بولتا بھی ہے، جو رستہ چلتا بھی ہے، وہی اللہ کا صراط مستقیم ہے۔ اب ہم نے صراط مستقیم کو ڈھونڈنا شروع کیا، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، منبر پر بیٹھے ہیں کائنات کے رحمت، واضح و نصیحت کر رہے ہیں اپنے عاشقین کو، واضح و نصیحت کرتے ہوئے بات آگی صراط مستقیم تک۔ جب محمد مصطفیٰ نے اللہ کے صراط مستقیم کی بات کی، جب صراط مستقیم کی بات کی، اب اصحابی کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا، یہ صراط مستقیم کون ہے؟ محمد نے کہا بیٹھ جا، کیوں؟ ابھی مسجد نبوی میں صراط مستقیم نہیں تھا۔ پھر اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون؟ محمد نے کہا بیٹھ جا۔ اب جب 3 دفعہ پوچھ چکے، محمد 3 دفعہ بٹھا چکے، کیونکہ ابھی تک صراط مستقیم مسجد میں نہیں تھا۔ اب جب پھر اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون ہے، تو اب محمد مصطفیٰ نے پورا چہرہ گھما کر کہا انت علی صراط مستقیم، یہی علی تو صراط مستقیم ہے۔ اب ترجمہ کرتا ہوں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کہہ رہا ہے بے شک علی میرا سیدھا رستہ ہے، بس علی کی اتباع کرو۔ یہ ایک باریک سا جملہ دینے لگوں، سنیں۔ افضل وہ نہیں ہوتا جو اتباع کرے، افضل وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے۔ علی کی اتباع کرنے کا حکم ہے اصحاب کو،
کسی کو بھی اگر علی سے افضل کہنا ہے تو لے آ جہاں پر کہا گیا ہو اس کی اتباع کرو. کچھ شرط و شرائط ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں کسی کے افضل ہونے کے. اب کچھ شرطیں ہیں کسی کے افضل ہونے کی. میں مختصر تھوڑا سا کرنے لگا ہوں اپنے موضوع کو نزدیک لے جانا. قرآن نے کسی کی بھی فضیلت کے مقام بیان کیے، مقام بیان کیے. جب قوم بنی اسرائیل پر جلوت مسلط ہوا، یہ کرتا یہ تھا قوم بنی اسرائیل کے جو بچے تھے انہیں ذبح کرتا، بچیوں کو زندہ رکھتا. تنگ آ کر حضرت نبی اشمول علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اب قرآن کی آیتیں آگے کہنے لگے اِذْ قَالُوا لِنَبِيَّ اللَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَالِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جب انہوں نے آ کر اپنے وقت کے نبی سے یہ کہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر. کس لیے؟ نقاتل، تاکہ ہم لڑ سکیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب درخواست پیش ہوئی، نبی نے اپنی امت کی درخواست پر غور فرمایا. اب نقطہ ہے یہاں پر، سمجھ میں آ گیا تو کافی ہے. اب درخواست کو سننے کے بعد نبی نے غور و فکر کرنے کے بعد کہا، میرے پیارے پیارے صحابیوں، میری امت، میری قوم، یہ بتاؤ تجھے کس نے کہا ہے کہ نبی اپنا وصی، اپنا جانشین خود مقرر کر؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ نبی اپنا جانشین خود مقرر کرتا ہے؟ سنے، اب میرا دعویٰ ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی چننا، کسی کو بھی نبی کا وصی بنانا، یہ اللہ کا کام ہے. نبی کا کام ہے اللہ کے بنائے ہوئے کو دکھا دینا. اللہ کے بنائے ہوئے کا اعلان کر دینا، یہ ہے نبی کا کام. اب جیسے قوم نے یہ کہا نا حضرت اشمول سے، ہمارے لیے حاکم مقرر کب؟ اللہ کے نبی نے یہ کہا، میں تمہاری درخواست پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو وہاں سے مقرر ہوگا اس کو تمہارے سامنے اعلان کر دوں گا. اب پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا پروردگار میری امت کی آپ حالت سے واقف ہے کہ میری امت کیا چاہتی ہے. اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی، میں نے مقرر کر دیا، تو اعلان کر. قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو تمہارے اوپر حاکم مقرر کر دیا. اب جیسے ہی اللہ نے حضرت طالوت کو حضرت اشمول علیہ السلام کا وزیر مقرر کیا، نبی نے اعلان کیا، قوم فوراً بگڑ گئے، فوراً بگڑ گئے. اب میرے الفاظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہے. قالو، وہ کہنے لگے، انی یکون لہو ملک علینا، وہ ہم زیادہ حق کی حکومت رکھتے ہیں. اللہ نے اسے حاکم بنا دیا، حکومت ہمیں ملنی چاہیے تھی. پھر آگے کہا کہ حکومت ملنی کیوں چاہیے تھی؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اگر اشارہ سمجھ گئے ہوں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، حکومت ہمیں اس لیے ملنی چاہیے تھی، اسے نہیں ملنی چاہیے. ہم مال رکھتے ہیں، اس کے پاس دول و مال نہیں ہے. اب جیسے ہی امت نے یہ کہا اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض کیا تو تیور بدل کر اللہ کا حکم نازل ہوا. کہا، کالا میرے نبی کہہ دے، ان اللہ اصطفیٰ،
حضرت طالوت کو تو بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے. پھر کہا اللہ نے مقرر کیوں کیا؟ کہا وَزَادَ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کہ وہ تم میں سب سے زیادہ بہادر بھی ہے، تم سے سب سے زیادہ بڑا عالم بھی ہے. اللہ نے دو معیار بتائے کسی کی فضیلت کے کہ افضل وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے بڑا عالم بھی ہو، سب سے بڑا شجاع بھی ہو، اور انتخاب بھی اس کا اللہ کرتا ہے. اب محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد کائنات کے اندر علی سے بڑا کوئی عالم دکھائے، علی سے بڑا کوئی شجاع دکھائیں. اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ اللہ نبی کا خلیفہ اسے بناتا ہے جو کائنات میں سب سے بڑا عالم بھی ہو، سب سے بڑا شجاع بھی ہو. میں منظر کو اور بڑھاتا ہوں، نزدیک کرتا ہوں. بالکل آخری 2 یا 3 آیتیں فقط رہ گئی. موضوع تو یہ ایک عشرے کا تھا، لیکن میں نے ابھی بہت چیزیں کلوز کی ہیں کہ عزیز بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہے. اب کیا کہہ رہے پروردگار کہ نبی کا وسیع، نبی کا جانشین بنانا میں اللہ کا کام. چلو میں جلدی میں 2-3 آیتیں پڑھ دوں. دیکھیں جب اللہ اعلان کر رہا ہے نبی کا وسیع، نبی کا جانشین، نبی کا وزیر چننا میں اللہ کا کام ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی اب توجہ کرنا، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گروہ کو کھول دے تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے. وجعل لی پروردگار تو بنا دے، پروردگار تو بنا دے وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے ایک وزیر ہارون اخی. اب پروردگار نے کہا وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیراً، ہم نے حضرت موسیٰ کا وصی حضرت ہارون کو بنا دیا. پتہ چلا کسی بھی نبی کا کسی کو بھی وزیر بنانا یہ اللہ کا کام، امت کا کام نہیں، بلکہ اللہ نے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا. پھر آگے چلوں. اب پھر کہا دوسرے مقام پر یا داؤد انا جعلنا فی الارض خلیفہ. اے داؤد میں اللہ تجھے زمین میں خلافت عطا کر رہا ہوں. پتہ چلا کسی کو بھی تاج خلافت پہنانا پروردگار کا کام، مخلوق کا نہیں. پھر آگے چلتے ہیں. پھر کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب میں اللہ ملائکہ سے یہ کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اللہ زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کو تاج خلافت اللہ نے پہنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا تو معصوم ملائکہ کی بزم میں پتہ چلا معصوم بھی کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتا.
تو جب معصوم نہیں بنا سکتا پھر غیر معصوم کو کہاں سے حق حاصل؟ یعنی کسی کو بھی ولایت بخشنا، کسی کو بھی اللہ نے اپنے رسول کا وزیر بنانا، وسیع بنانا اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ نبی کا کام ہے فقط اللہ کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ کا اعلان کر دینا۔ اب اگر ہم شیعہ قوم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، علی کو بعض از پیغمبر بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، تو ہم مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ اگر محمد کا وسیع علی بنا تو اللہ نے بنایا۔ دو آیتیں فقط سنیں، کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحب اولی الامر کی۔ اب پوچھا گیا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ اطیع اللہ سے پتہ چلا اللہ کی اطاعت کرو، اطیع الرسول سے پتہ چلا کہ آپ کی اطاعت کی جائے، یہ اطیع اولی الامر کون ہے؟ اب رسول اللہ نے کہا یہ جو صاحب اولی الامر ہے علی سے لے کر حجت مہدی تک، یعنی علی سے لے کر امام مہدی تک یہ 12 صاحب اولی الامر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرو۔ پھر آگے چلتا ہوں، پھر کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بے شک پہلا ولی تمہارا اللہ، دوسرا ولی ہے رسول، تیسرے وہ ولی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں راہ خدا میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب تلاش کرو کہ وہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک فقیر آ گیا مسجد کے دروازے پر، دستک دے کر کہتا ہے کوئی دے دے اللہ کے نام پر، جو خود مانگتے ہیں انہیں کیا دینا تھا۔ اب مانگتوں نے کیا دینا تھا؟ منگتا مانگ رہا ہے منگتوں سے، کہہ رہا دے دو کہ اللہ کے نام پر۔ پہلی دفعہ صدا دی کوئی آواز نہیں ہے، دوسری دفعہ دی کوئی نہیں آئی، تیسری دفعہ صدا دی کوئی نہیں ہے۔ اب چلا اور کہنے لگا پروردگار گھر تیرا تھا، نمازی تیرے تھے، مانگا تیرے نام پر، دیا کچھ نہیں، خالی جا رہا، خالی جا رہا ہوں تیرے گھر سے۔ اب جب اللہ سے کلام کی تو اب وہ ہاتھ بڑھا تو خود ید اللہ تھا، کیونکہ اب کلام ہو رہی تھی اللہ سے، اب بات کر رہا تھا اللہ سے کہ اللہ گھر تیرا تھا، نمازی تیرے تھے، عبادت تیری تھی، مانگا تیرے نام پر، کچھ نہ ملا، جا رہا ہوں۔ اب کہا جا نہیں، ید اللہ حاضر ہے۔ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ بعد میں بہت سے کوشش کی کہ ہم بھی انگوٹھیاں دیتے ہیں، ہم بھی ولی بنتے ہیں، انگوٹھیاں دیتے، محمد سے پوچھتے کوئی ہمارے لیے آیت اتری کہ نہیں۔ اب محمد کہتے ید اللہ ایک ہی ہے، دوسرے نہیں۔ تو
اب ہم علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کو ولی مانا تو کہا لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ پڑھا تو ہم نے محمد مصطفیٰ کی ولایت کا اعلان کیا۔ اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو ہم بھی یہیں پر رک جاتے۔ اب آیت یہاں پر روکی نہیں، آیت نے کہا ایک تیسرا بھی ولی ہے جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے رکوع کی حالت میں۔ اب ہم نے جب ڈھونڈنا شروع کیا، جب ہمیں تاریخ میں وہ ولی ملا تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ بس میرے عزیز کہ جس کی ولایت کو اللہ منواتا رہا، محمد منواتا رہا، اس ولی کی بیٹیوں کو بے دردی سے رلایا گیا، اس ولی کی اولاد کو کہ جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے پروردگار عالم، اس کی ایسے اطاعت کی کہ اس کے ولی کے گلے میں رسیاں ڈال کر بازاروں میں لے چلے۔ ایسی امت نے اطاعت کی کہ اسی ولی کی بیٹیوں کو اور کبھی اس بازار میں لے جاتے ہیں اور کبھی اس دربار میں لے جاتے رہے، کبھی اس چرواہوں پر لے جاتے رہے، اسی کی اولاد کو، اور 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے صحرا کے اندر قتل کرتے رہے۔ جب 10 محرم گزر گئی نا، 11 محرم کی رات آئی، حمید بن مسلم کہتا ہے جب ان ظالموں نے سادات کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی نا، اب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی تھی جو بار بار خیموں کی طرف جاتی، کہتے میں نے قریب جا کر کہا اور بی بی میرا سلام ہو اور مجھے یہ بتا اگر ان خیموں میں کوئی قیمتی چیز ہے تو میں حمید ابن مسلم لا دیتا ہوں۔ اب بی بی کہتی ہے حمید اگر لے آئے گا نا تو تیری جنت کی ضمانت میں لیتی ہوں۔ اب حمید کہنے لگا بی بی تو جنت کی ضمانتیں اٹھاتی ہے اور کیا علی کی بیٹی تو ہے؟ اس وقت جناب ثانی زہرا اور بی بی زینب سلام اللہ کہنے لگی اوہ حمید مجھے پہچان، اور وہ علی کی غیور بیٹی اور زینب میں ہی تو ہوں۔ حمید کہتا ہے میں نے بی بی سے اجازت لی، میں چلا خیموں کی طرف۔ جب کہتا ہے میں نے خیموں کی طرف چلا نا تو اتنی تپش تھی کہ میں خیموں کے نزدیک نہ جا سکا۔ واپس آ کر بی بی کے سامنے ہاتھ باندھ کر میں نے کہا بی بی اور آگ کے شعلے بلند ہیں، میں حمید داخل نہیں ہو سکتا۔ اب علی کی بیٹی نے کہا حمید تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے، اور مجھ سے پوچھ، وہ میرے بھیا حسین کی نشانی ہے، وہ میرے وقت کا امام ہے۔ اب حمید کہتا ہے میں نے دیکھ رہا تھا علی کی بیٹی آگ میں جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہوئی، جب باہر نکلی تو سجاد کو اٹھائے ہوئے ہے، رخ پھر گیا ہے اس طرف، اور جس طرح بھیا کی لاش پڑی تھی، بھیا کی لاش کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بھیا حسین دیکھ تو اون محمد علی اکبر کی لاشیں اٹھا لے آیا تھا نا، اور میں تیرے زندہ سجاد کو اٹھا لائی ہوں۔ وَيَسْلَمَ الَّذِينَ عَنْ قَلِبُوا يَنْقَلِبُونَ